السلام علیکم ویورز، چند دن پہلے، آج سے چند دن پہلے سالگرہ تھی قسطنطنیہ کی فتح کی، جو آج جسے ہم استنبول کہتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے 22 سال کی عمر میں یہ شہر فتح کیا، جو آج بھی ملٹری جینیس بھی جو ہے نا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیسے کیا؟ سمندر میں گھرا ہوا، ایک زنجیر پڑی ہوئی، حیرت انگیز تختوں کے، لکڑی کے تختوں کے اوپر اس نے نا ہزاروں لاکھوں جانور مار کے ان کی چربی مل کے اس اوپر سے شپ گزار کے، حیرت انگیز داستان ہے، لیکن وہ تفصیل ظاہر ہے ہم اس نہیں کر سکتے۔ ایک طرف تو وہ آج سے کوئی ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، بلکہ میں مجھے شاید سن یاد آ جائے۔ اچھا، دوسری طرف ایک ڈرامہ ہے یا پلے یا جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ ارطغرل غازی یا جو بھی جس طرح بھی اس کو پروناؤنس کریں، ارطغرل لکھا ہوتا ہے، ارطغرل کہہ لیں، جو بھی ہیں، اس کی بات چل رہی۔ تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، میں چونکہ ذکر کرتا رہتا ہوں کالمز میں ان لوگوں کا، خاص طور پہ یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، جسے میں ذاتی طور پہ خلافت نہیں، خلافت ہماری پہلے ہمارے 4 خلفائے راشدین، ان کے بعد ایک گیپ ہے، اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان پہ بعد میں بات کریں گے، باقی نہیں۔ یہ خلافت کا لیول نہیں تھا، بس سینکڑوں عورتیں آپ کے حرم میں ہوں اور وہ تو یہ اور طرح کا کام نہیں ہے، بیٹوں کو مار دینا، مروا دینا، باپوں تک کے سب بھائیوں کو قفس میں رکھنا، اور چھوٹی عمروں میں چلے گا، وہ بڈھے ہو جاتے تھے وہاں، تو یہ نہیں، یہ اس کو خلافت نہیں، سلطنت عثمانیہ۔ لیکن سٹل وہ ہمارے ہیروز ہیں۔ یہ استنبول جو حضور نے کہا تھا کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا، اس لشکر کا ہر لشکری جنت میں جائے گا۔ سو معمولی بات ہے یہ۔ اچھا، یہ اس کے بارے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ وہ خاندان تھا جو یورپ، ایشیا اور افریقہ پہ 750 سال جنہوں نے حکمرانی کی، اور ان کے 37 سلاطین نے انہوں نے حکومت کی ترکی پہ، اور پورا ایشیا لرزتا تھا۔ اس میں 2 ستارے مجھے بہت پسند ہیں، ایک سلطان محمد فاتح جس نے قسطنطنیہ جیسا ناممکن، ناقابل تسخیر شہر فتح کیا، اور دوسرا سلمان علی شان، سلمان دا میگنیفیسنٹ۔ وہ ویسٹ کہتا تھا اس کو، یہ نہیں کہ ہم بطور مسلمان آج کہہ رہے ہیں یا تب کہہ رہے تھے، نو۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح کا کوئی سرکاری لقب نہیں تھا، عوام نے بھی نہیں دیا۔ when he entered قسطنطنیہ، وہ جب استنبول میں انٹر ہوا اپنے گھوڑے پہ ایک پہاڑی سے دوسری طرف، تو اس کے لشکر کے جو لوگ تھے بے ساختہ، یہ کو پلانڈ نہیں تھا، انہوں نے نیزے اٹھا کے نا تو شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، فاتح فاتح فاتح، the conqueror۔ ultimately it became a part of his name۔ تو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ بور ہوں گے تو پھر اب میں کیا کروں، لمبا کام ہے۔ عثمان غازی ارطغرل کا بیٹا، عثمان غازی سے کام باقاعدہ شروع ہوا۔ یہ ہے 1282 سے 1326 تک، جہاں سے سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اورحان، میں نام پڑھتا جاؤں گا، اورحان غازی، مراد اول، بایزید اول، محمد اول، مراد دوم، محمد دوم، یہ ہے سلطان محمد فاتح، آٹومن امپائر کا 7واں سلطان۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں چلے گئے یہ لوگ۔ 8واں بایزید دوم، 9واں سلیم اول، 10واں سلمان اول، سلمان عالی شان جسے میں نے کہا کہ ویسٹ کہتا تھا۔ تو پھر 11واں ہے سلیم دوم، اسے مدہوش کہتے ہیں، وہ ڈرنک پڑا رہتا تھا۔ 12واں مراد سوم، 13واں محمد سوم، 14واں احمد اول، 15واں مصطفیٰ اول، 16واں پھر عثمان دوم سیکنڈ، 17واں مراد چہارم، چوتھا مراد، 18واں ابراہیم،
19واں پھر محمد چوہارم، پھر سلمان دوم 20واں، 21واں احمد دوم، 22واں مصطفیٰ دوم، احمد سوم 23واں، 24واں محمود اول، عثمان سوم 26واں، مصطفیٰ سوم 27واں، عبدالحمید اول 28واں، سلیم سوم 29واں، مصطفیٰ چہارم، محمود دوم 30واں، 31واں عبدالمجید اول، 32واں عبدالعزیز، 33واں مراد پنجم، مراد دا ففتھ، پسند تھا ان کو غالباً یہ نام بہت، 34واں عبدالحمید دوم، 35واں محمد پنجم، 36واں محمد ششم، 37واں عبدالمجید دوم۔ ایک بات میں عرض کر دوں، وہ مراد کو ترک جو ہیں وہ مراد کہتے ہیں، دال نہیں بولتے، وہ خیر الدین کو حیر الدین کہتے ہیں، اس طرح مسعود کہتے ہیں نا ہم، وہ محسود کہتے ہیں۔ سو خاندان جو شروع ہوا 1282 میں، وہ ختم ہوتا ہے جا کے 1924 میں۔ سو اس میں جو دو ہیروز ہیں، ایک وہ فاتح قسطنطنیہ یعنی جو استنبول ہے آج، اور دوسرا سلمان دا میگنیفیشنٹ۔ اس پہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا ایک سیریل آیا، وہ پتہ نہیں، میرا سلطان کو اس طرح کا نام تھا۔ لیکن ان دونوں کے معاملے میں پلیز ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈرامہ از اے ڈرامہ۔ جیسے مغل اعظم میں سیریس ہسٹری میں کہیں ہمیں انارکلی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن بہرحال خاندان ریالٹی ہے، اس کی عظمت ریالٹی ہے، 3 بر صغیر جو ہیں یہ ریالٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ استنبول کی فتح ریالٹی ہے، دور دور تک ان کی فتوحات۔ سلمان کے بارے میں ویسٹ کا یہ کہنا کہ جہاں اس کے گھوڑے کی ٹاپ پڑتی ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ان کے لشکر میں ایک بات مشہور تھی، اندازہ لگائیں عظمت کا کیا، کانفیڈنس کا کیا عالم ہوگا کہ ہمارے سروں پہ آسمان بھی گر پڑیں تو ہم اسے اپنے نیزوں پہ روک لیں گے۔ یہ لیول تھا کبھی، آج بیکاری ہیں، کشکول ہیں، قرضے معاف کر دو۔ یہ صورتحال کیسے آئی اس پہ بات کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو میں سلطان محمد فاتح کے بچپن سے لے کے اس کی موت تک کے حالات، اس کی فتوحات، اس کا مزاج دیکھنے میں کیسا لگتا تھا، یہ سارا کچھ میں، اور سلمان خاص طور پہ، یہ 2 بندے مجھے بہت پسند ہیں۔ زیادہ کہیں گے زیادہ، لیکن یہ 2 اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک کر کے نا 7-7 8-8 منٹس میں ان کے خاکے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔